دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ دھرنا اچانک تو نہیں ہوا، مینج کون کر رہا تھا؟ چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنا کیس میں سوال اٹھا دیے۔ ریمارکس میں کہا پورے ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا، حکومت میں تحقیقات کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کینیڈا سے آنے والے نے ٹکٹ خود خریدی تھی؟ پاکستان کا اتنا ہی درد ہے تو یہاں آ کر کیوں نہیں رہتے؟ کیا لوگ کینیڈا سے یہاں آ کر دھرنے دیں، کوئی نہیں پوچھے گا؟ اس طرح تو یہاں ہر کوئی کہے گا کہ میں جو بھی کروں، مجھے لگتا ہے کوئی ادارہ آزاد نہیں۔ جب قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی تو لوگ سبق لیں گے۔ سپریم کورٹ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کمیٹی اگر انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت بنتی تو شاید کچھ کر بھی سکتی۔ کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، صرف رپورٹس آتی رہیں گی، ہونا کچھ بھی نہیں۔ کیا کمیٹی نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں ان میں سب ذمہ داران سے حساب لیا جائے گا؟ آپ نے ٹی او آرز اتنے وسیع کر دیے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا۔ کمیٹی کے قیام کی دستاویز صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا۔ حکومت پھر صاف کہہ دے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا آئین کی بالادستی ہر قیمت پر قائم کرنی ہوتی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تاریخی ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ سینٹ میں فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر اسحاق ڈار نے پیش کی، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ غزہ کے شہریوں کو فوری طبی امداد اور ضروری سہولیات دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ غزہ پر اسرائیلی ظلم کی انتہا، اسپتال، پناہ گزین کیمپ سمیت کچھ بھی اسرائیل سے محفوظ نہیں۔ گزشتہ رات اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ کیمپ پر 600 ٹن بارودی مواد گرایا، 400 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ رہائشی عمارتوں میں بھی حملوں سے 8 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 26 روز سے جاری مسلسل بمباری سے مجموعی شہادتوں کی تعداد 8600 سے بڑھ گئی۔ 3500 سے زائد بچے، 2100 سے زائد خواتین، 26 صحافی اور 64 اقوام متحدہ کے ملازمین بھی شہداء میں شامل۔ مغربی پٹی پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 121 سے تجاوز کر گئی۔ 1800 سے زائد کو قابض فورسز نے حراست میں لے لیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت، کہا حملے میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کی شہادت پر افسوس ہے۔ فلسطینیوں پر حملے اسرائیل کی بربریت کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا کو فلسطین میں قتل عام رکوانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت، کہا اسرائیلی وحشیانہ حملہ غزہ کی بے گناہ شہری آبادی پر کیے جانے والے خوفناک جنگی جرائم کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ تنازع کا سب سے زیادہ شکار بچے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ عالمی برادری کس طرح بے معنی بحثوں میں الجھتی رہی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا اسرائیل نے اسکولوں، اسپتالوں، کیمپوں اور امدادی سینٹرز کو ہدف بنایا۔ غزہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ اسرائیل فلسطین میں جنگ بندی کرے اور وہاں سے نکل جائے۔ پاکستان فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا، جب سب کا فرض ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کریں۔ غزہ اور فلسطین کے تمام متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچائی جائے۔ ڈیڈ لائن ختم، ایکشن شروع۔ غیر قانونی مقیم افراد کو دی جانے والی مہلت ختم۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک گیر آپریشن شروع کر دیا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد گرفتار ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی غیر ملکیوں کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جیل حکام کو گرفتاری کا اجازت نامہ بھی جاری۔ انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ ملزمان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن تمام صوبوں کا ارسال کر دیا۔ 64 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اڈیالہ جیل راولپنڈی سے تورخم بارڈر روانہ۔ سیکورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا۔
گزشتہ روز 21,000 سے زائد افغان شہری اپنے ملک چلے گئے. مجموعی طور پر 1,26,000 سے زائد افغان پناہ گزین پاکستان چھوڑ چکے ہیں. پنجاب اور بلوچستان میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کے لیے آپریشن. رضاکارانہ طور پر واپس نہ جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا جائے گا. وزارت داخلہ نے کہا معمولی جرائم میں زیر تفتیش غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا. کوئی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے میں ملوث ہوا تو قانونی کارروائی ہوگی. بے دخلی کے منصوبے کا اطلاق پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوگا. منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا. انٹر بینک میں ڈالر $1.29 مہنگا, قیمت $282.75 ہو گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 52,000 پوائنٹ سے اوپر چلا گیا. ایف بی آر نے مسلسل چوتھے ماہ ٹیکس ہدف حاصل کر لیا. 2,682 ارب کے مقابلے میں 2,748 ارب کا ریونیو جمع. 29 لاکھ گوشوارے بھی جمع. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور درآمدات کم, محصولات اور سرمایہ کاری زیادہ, معاشی اعشاریے مثبت. وزارت خزانہ کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق مجموعی معاشی سرگرمیاں مثبت رہنے کا امکان. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار. پیٹرول 15 نومبر تک $283.38 کا ہی ملے گا. ڈیزل $303.18 فی لیٹر ملے گا. حکومت نے اعلان کر دیا لائٹ ڈیزل $3.40 فی لیٹر سستا. مٹی کے تیل کی قیمت میں $3.82 فی لیٹر کمی. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر $117 سستا. گیس کی قیمت میں $10 فی کلو کی کمی. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گھریلو سلنڈر کی قیمت $2,962 ہو گئی. صفاق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری. جبالیہ حملے میں الجزیرہ ٹی وی کے ملازم کے اہل خانہ کے 19 افراد شہید. شہداء میں الجزیرہ ٹی وی کے براڈ کاسٹ انجینئر کے والد اور 2 بہنیں بھی شامل. غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فورسز کو لینے کے دینے پڑ گئے. اسرائیل کو حماس کی سخت مزاحمت کا سامنا. اسرائیلی فورسز کے 11 اہلکار ہلاک ہو گئے. ترجمان حماس نے کہا ثالثی کا عمل جاری ہے اور آنے والے دنوں میں متعدد غیر ملکی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی فوج کے ساتھ 3 محاذوں پر شدید جھڑپیں ہوئی. اسرائیل کی 22 فوجی پناہ گاڑیوں کو تباہ کیا گیا. حماس کا پہلی بار بحری یونٹ کے آصف نامی زیر آب میزائل حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی.